بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان قیامت کے دن اعمال نامے اور ہر چیز کا وزن کیسے ہوگا کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کئی غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کہنا بھی نہیں مانتے، اور ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ میرا ان کا قیامت کے دن کیا معاملہ رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی مقدار کی انہوں نے خیانت کی ہوگی اور تیری نافرمانی کی ہوگی اور جھوٹ بولا ہوگا، اس ساری مقدار کا وزن کیا جائے گا کہ وہاں ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، چاہے وہ چیز جسم والی ہو، جوہر ہو یا بے جسم کی غرض ہو، اور تو نے جو سزا ان چیزوں پر دی ہے وہ بھی سب تولی جائے گی۔ بس اگر تیری سزا اور ان کا جرم برابر رہا تب تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر تیری سزا ان کے جرم سے وزن میں کم ہوگی تو جتنی کم ہوگی وہ تجھے دی جائے گی، اور اگر سزا ان کے جرم سے بڑی ہوئی ہوگی تو اس زیادتی پر تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے مجلس سے ہٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قرآن شریف کی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 4 نہیں پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے جس میں اعمال کا وزن کریں گے اور کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کریں گے اور اس کا وزن کریں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یعنی قیامت کے دن حساب کا معاملہ بھی بڑا سخت معاملہ ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں بہت کثرت سے اس پر تنبیہیں اور اس کی تفصیلیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر چند آیات اور چند احادیث اس جگہ ذکر کی گئی ہیں جن کا تذکرہ یہاں اس بیان میں کیا جائے گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 38، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم حق تعالی شانہ کی پیشی میں لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کا کیا ہوا عمل یعنی اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں جس دن پایا جائے گا ہر شخص اپنے سامنے اس چیز کو جو اس نے کسی قسم کی خیر کی کمی کی ہو یا کسی قسم کی برائی کی ہو، اور تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے اور اس دن کے درمیان بہت دور کی مسافت ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ تم کو اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا شفیق ہے، بندوں پر اس شفقت ہی کی وجہ سے ڈراتا ہے کہ تم اس کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں، اور جو شخص خیانت کرے گا اور اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کی قیامت کے دن حشر کے میدان میں لائے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ہر شخص کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، اور تمہارے نیک اور بد اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، یہ کلمہ بہت جگہ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے۔ حق تعالی شانہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں کہ ہر شخص کا حساب کتاب بہت جلدی پورا کر دیا جائے گا اور اس کے موافق بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 1، اور اس دن قیامت کے دن اعمال کا وزن ضروری ہے، بس جس شخص کا نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کا نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، اسی وجہ سے کہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 3 میں، بے شک ہمارے قاصد فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں، اور سب کا بدلہ تم کو قیامت میں ملے گا جب یہ لکھا ہوا سامنے لایا جائے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 3، اور جن لوگوں نے برے کام کیے
ان کی برائی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان کو ذلت چھا لے گی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور ان کے منہ ایسے کالے ہوں گے کہ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت لپیٹ دیے گئے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 اس مقام پر ہر شخص اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کو جو دنیا میں کیے تھے جانچ لے گا کہ وہ کس قسم کے نیک یا بد کیے تھے، پھر اس کا بھی حساب ہو جائے گا۔ سورہ رعد آیت نمبر 2 میں جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہ مانا ان کے پاس اگر دنیا کی تمام چیزیں ہوں بلکہ اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور چیزیں ہوں تو سب کے سب اپنے فدیے میں دے ڈالیں اور ان کا سخت حساب ہوگا۔ سورہ رعد آیت نمبر 6 بس آپ کے ذمے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف پہنچا دینا ہے اور اس پر عمل کرنے نہ کرنے کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 6 اے ہمارے رب میری اور میرے والدین کی اور سب مومنین کی حساب قائم ہونے کے دن مغفرت کر دیجیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اور تو اس دن مجرموں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھے گا اور ان کے کرتے قطران چیڑ کے درخت کے تیل کے ہوں گے کہ اس تیل میں پیٹرول کی طرح سے آگ جلدی لگتی ہے اور ان کے چہروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی، اور یہ ساری تکلیفیں کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کی سزا دے، بے شک اللہ تعالیٰ شانہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں اور ہم نے ہر انسان کا عمل نیک ہو یا بد ہو اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا محاسب کافی ہے، یعنی خود ہی حساب کر لے، کسی دوسرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 5 میں جو بات کافر سمجھ رہے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے، ہم ہر وہ بات لکھ لیتے ہیں کہ جو کوئی زبان سے کہتا ہے، اس کے بعد قیامت کے دن وہ لکھا ہوا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا اور یہ ابھی تک غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کی تیاری سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ پھر جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو اس قدر خوف ہوگا کہ باہمی رشتے بھی اس دن نہ رہیں گے، یعنی سب اجنبی سے بن جائیں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، جیسے سورہ عبس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا اور اعمال کی ترازو کھڑی کر دی جائے گی، بس جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا یعنی اس کی نیکیاں جھک جائیں گی، بس ایسے لوگوں تو کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا بس یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے چہروں کو آگ جھلستی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ کافر ہیں اور نور ہدایت سے دور ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا کہ ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کا پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو کچھ بھی نہ پایا، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ شانہ کو پایا جس نے اس کا پورا حساب نہیں کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ صاد آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ روز حساب کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے گا، آج ظلم نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شانہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ اور آپ قیامت کے دن ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، ہر فرقے میں اپنی کتاب نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا
اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہماری کتاب جس میں تمہارے اعمال لکھے ہوئے ہیں تمہارے اعمال کو ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہے۔ ہم دنیا میں فرشتوں سے تمہارے اعمال کو لکھواتے رہتے تھے جو اس وقت یہ تمہارے سامنے ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ اخذ کرنے والے بات کو جلدی سے لے کر لکھنے والے فرشتے لکھتے رہتے ہیں اور دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے رہتے ہیں، وہ یعنی آدمی کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر ایک تاک لگانے والے تیار رہتا ہے اور وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ یہی اعمال نامہ ہے۔ اسی طرح سورہ الاق آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن تم خدا تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی، پھر نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے، پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی کے مارے آپس میں کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میرا تو پہلے ہی سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے، میں تو دنیا ہی میں اس کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ بس یہ شخص تو پسندیدہ زندگی یعنی بہشت بری میں ہوگا جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے زمانے میں کیے۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس وہ نہایت حسرت اور غم سے کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت جو آ چکی تھی وہی سب کام کا خاتمہ کر دیتی۔ افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری وجاہت بھی میرے سے جاتی رہی۔ اس شخص کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق پہنا دو، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دو، پھر ایسی زنجیریں جس کی لمبائی 70 گز ہو اس کو جکڑ دو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ اور تم پر ایسے فرشتے جو تمہارے کاموں کو یاد رکھنے والے ہیں، جو معزز ہیں اور ہر کام کو لکھنے والے ہیں، مقرر ہیں، اور جو تمہارے سارے افعال کو جانتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب مجموعہ پیش ہوگا۔ اسی طرح سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں ملے گا اسے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا اور وہ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا سو وہ موت کو پکارے گا جیسا کہ مصیبت کے وقت پکارا جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے گھر میں بہت خوش رہتا تھا، اس نے گمان کر رکھا تھا کہ اس کو خدا کے ہاں جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ جب زمین یا زلزلے کی وجہ سے اپنی پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور جب ساری دنیا میں زلزلہ آئے تو ظاہر ہے کہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ خواہ دفینے ہوں یا مردے باہر نکال کر پھینک دے گی، اور آدمی ہکا بکا ہو کر کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اور اس دن زمین جو کچھ اس کے اوپر اچھے یا برے کام کیے گئے ہیں سب کی خبریں دے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا کہ جیسا کہ آئندہ روایت کے ذیل میں بتایا گیا ہے، اس دن لوگ مختلف جماعتیں، کوئی مقربین کی، کوئی نیک لوگوں کی، کوئی جہنمی کی جماعت ہوگی، اور پھر ہر جماعت میں مختلف گروہ ہوں گے۔ اس طرح سے کوئی جماعت سواروں کی، کوئی پیدل چلنے والوں کی، کوئی ان لوگوں کی جس کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، غرض ہر قسم کے مختلف جماعتیں ہوں گی، لوٹائے جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کو جو دنیا میں کیے تھے دیکھ لیں۔ بس جو شخص دنیا میں ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو وہاں دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سامعین کرام، یہ نمونے کے طور پر چند آیات حساب کتاب اور اعمال کے بدلے کی ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں آیات ہیں، مختلف عنوانات سے اسی قسم کے مضامین وارد ہوئے ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی ہزاروں روایات میں اس حساب کتاب کے دن کی سخت حالات ذکر کیے گئے ہیں جن کا احاطہ بھی دشوار ہے، لیکن ضروری ہے
کہ اپنے ان اوقات کو جو محض دنیا میں کمانے میں ضائع کیے جاتے ہیں اور تھوڑا بہت ان کام آنے والی چیزوں میں بھی خرچ کیا جائے۔ ابھی وقت ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ افسوس کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔